نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آج ہم اسپیشل لیکچر کریں گے انشاءاللہ انسان کے جو موت کے قریب کی بیماری ہوتی ہے اور جو انسان کے میت کے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر جو ہمارے جو مذہب میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب بیمار یا کسی بیمار کے پاس جا کے تعزیت کرنا یا میت کے گھر والوں سے جا کے تعزیت کرنا، تو اس لیے ہم آج ان مسائل کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی میں روزمرہ کے مسائل ہیں اور ہم سب کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ چونکہ لمبا لیسن ہے، اس لیے میں عربی کی جو احادیث ہے عربک میں ان کو میں صرف ترجمہ پڑھوں گی۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو بیماری سے پہلے، یعنی اب چونکہ انسان صحت مند ہوتا ہے پھر بیمار ہوتا ہے، تو جب صحت مند انسان کو اپنی صحت کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو اس کو ہم جانتے ہیں۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، یہ مسئلہ نمبر 1 ہے۔ اس میں حدیث جو ہے اس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، عبداللہ، دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والے کی طرح زندگی گزارو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ انسان جب جس وقت اسے نیکی کا کوئی موقع ہے، اس کے جو معاملات ہیں، جن لوگوں سے معاملات ہیں، جو اللہ سے معاملہ ہے، ان کے اوپر اپنی نظر رکھے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اور نیکی کا کوئی موقع ہے تو اس کو ضائع نہ کرے، عبادات کا وقت ہے تو ان کو ضائع نہ کرے، کسی بھی اچھے کام کو جس کا ہماری آخرت سے تعلق ہے ان کے معاملے میں انتظار نہ کرو، یا ڈیل ڈال یا ڈال مٹول نہ کرو، ان کو اچھی طرح سے جب موقع ملے، جب چانس ہو، جب کر لو۔ اچھا، دوسرا معنی ہم اس کا یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم اگر صحت مند ہیں تو ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک بگڑی ہوئی چیز کو سدھارنا مشکل ہوتا ہے۔ جب صحت بگڑ جاتی ہے تو اس کو سدھارنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر جب انسان صحت مند ہے تو وہ اپنے کھانے پینے میں اپنے غذا کا خیال رکھے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچے جن سے صحت خراب ہوتی ہے، اپنی جو معاملات ہے، اپنی روٹین ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، اور انسان کو اپنی جو ذاتی صفائی ہے، اپنا جو چیزیں بھی انسان کی صحت کو اچھا رکھتی ہے، ورزش ہے، ان کا خیال رکھے اور اپنے آپ کو اچھی صحت کو غنیمت جانے اور اس کی حفاظت کرے، تو یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جب انسان بیمار ہو جائے اس وقت وہ اپنا علاج تلاش کرے۔ اور صحت مند انسان کو سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اللہ کا ہمیشہ شکر گزار بننے کے، اللہ تو نے مجھے اچھی صحت دی ہے، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، تو اس کو بھی اسی طرح ہم لیں گے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس زندگی کا بے مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمیں کتنا وقت ملا ہے اس زندگی میں، تو ہمارا جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اس کو ہم اپنی آخرت کے بہتر بنانے کے لیے اچھا موقع اور غنیمت جانیں، اور کبھی بھی آخرت سے غافل نہ ہو کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت آئے گی۔ اپنی موت کو انسان نہ بھولے، اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خیر اور برکت والی بنانے کے لیے کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے اور محنت بھی کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے معاملے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی صحت مند انسان کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں اتنا کمزور اور بیمار ہو جاؤں گا کبھی، یا اتنا بوڑھا ہو جاؤں گا۔ جوان آدمی ہے تو وہ اپنی جوانی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، وہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے دل کو خوش کرتا ہے،
اور وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میری قوتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک وقت کے لیے ہے اور ہر چیز کو زوال آتا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی اور صحت کو، وقت اور زندگی کا جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو زیادہ سے زیادہ برکت والا بنانے کی کوشش کرے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے خیر اور بھلائی کمانے کا ذریعہ سمجھے اس کو۔ بیماری اور بیمار پرسی کے مسائل۔ مریض کی عیادت نہ کرنے والے سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی سے سوال کرے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہ کی؟ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، تیری بیمار پرسی کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اور اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے یعنی میری رحمت اس بیمار بندے کے پاس پاتا۔ اور ایک دوسرے آدمی سے سوال ہوگا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے اسے کھانا نہ کھلایا؟ تو اسے کھانا کھلا دیتا، تو اگر اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا ثواب مجھ سے حاصل کر لیتا۔ ایک اور آدمی سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ ابن آدم عرض کرے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب مجھ سے پا لیتا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ان سب کا اس کا کیا معنی ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ صرف اپنی ذات میں مگن نہیں رہتا، وہ اپنے آس پاس کے اپنے مسلمان بھائیوں کے یا اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتا ہے۔ بیمار ہوتا ہے کوئی انسان، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، جس کے پاس اللہ نے اس کو رزق تنگ کیا ہے جس کا، تو اس کے لیے اپنے رزق میں سے اس کا حصہ اس کو ادا کرتا ہے، کیونکہ اب جب اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے رزق میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جن کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے ان کو کم تنگ دست ہے، وہ ان کو رزق نہیں ملا زیادہ۔ اور اسی طرح کھانا پینے کا معاملہ ہے، تمام معاملات میں انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اور یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب کمانے کے لیے کرتا ہے۔ انسان ہمیشہ اچھے کام میں نیت اللہ سے ہی اجر کمانے کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ بندے شاید آج ہم ان کے لیے کچھ کریں، کل وہ ہم سے ہی کوئی زیادتی کر بیٹھے اور پھر ہمیں تکلیف ہو۔ تو بندوں سے امید نہ کرے، بلکہ صرف اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ انسان یہ سارے کام کرتا رہے انشاءاللہ، تو اس میں ہمارے لیے بہت خیر اور بھلائی ہے اور اجر و ثواب ہے۔ مریض کی عیادت کا ثواب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آتا ہے تو اس کے پاس پہنچنے تک مسلسل جنت کے راستے پر چلتا رہتا ہے، پھر جب بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر عیادت کا وقت صحیح صبح کا ہو تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کا وقت ہو تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث احمد، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے۔ دیکھیے، ویسے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں انشاءاللہ تمام حدیث کے ریفرنس آپ کو دوں۔ اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا جو حوالہ ہے، یہ ان کو شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے، شیخ البانی کی تحقیق کے مطابق یہ صحیح ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے،
غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ عیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس سے فرمایا مسلمان ہو جا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بیمار کی عیادت کے وقت درج ذیل الفاظ 7 مرتبہ کہنا مسنون ہے۔ تو جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی جو یہودی بچے کے بارے میں تھی، تو دیکھیں اگر کوئی بھی نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس بیماری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ہی اس کا دل نرم ہو رہا ہوتا ہے، ایسے میں شاید ہم اس کو جا کے نصیحت کریں اور وہ مسلمان ہو جائے تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خیر اور بھلائی کا کام ہے، بہت زیادہ جو ثواب کا کام ہے انشاءاللہ۔ پھر بیماری کی عیادت کے وقت درج ذیل الفاظ 7 مرتبہ کہنے مسنون ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی مریض کی بیمار پرسی کرے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ ہو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اس کا عربی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں دعا ہے۔ تو دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو یہ جو دعا ہے، اتنی دعا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر ہم انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں تو یہ اچھی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے، انسان کسی بھی بیمار کے لیے مانگ سکتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ کی ذات سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ تو 7 دفعہ پڑھنا ہے یہ کسی بیمار کی عیادت کرتے وقت انشاءاللہ۔ پھر بیماری میں ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تو فرماتے، فکر نہ کر، یہ بیماری تمہیں گناہوں سے انشاءاللہ پاک کر دے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کی بھی عیادت کے وقت فرمایا، فکر نہ کر، یہ بیماری تمہیں انشاءاللہ گناہوں سے پاک کر دے گی۔ بدو نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گناہوں سے پاک کر دے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بخار تو بوڑھے کھوسٹ پر جوش مارتا ہے یا زور مار رہا ہے جو اسے قبر تک پہنچا کر ہی چھوڑے گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ایسے ہی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دیکھیں یہ جو دعا ہے نا، لا بأس طہورا انشاءاللہ، اس کا ترجمہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تجھے اس بیماری میں تجھے گناہوں سے پاک کر دے گا۔ یہ اچھی دعا ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہاں پر جو ناشکری اس شخص نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اگر وہ اس پر خوش ہوتا اور آمین کہتا تو اس کا بھلا ہو جاتا، لیکن اس کو یہ نصیب نہ ہوا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسے ہی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جیسا تو اللہ سے گمان کرتا ہے پھر ایسا ہی ہوگا تیرے ساتھ، یعنی اس نے اللہ سے برا گمان کیا تو پھر اس کے ساتھ ویسا ہی ہونا تھا۔ یہ حدیث جو ہے مختصر صحیح بخاری کی ہے 1511۔ پھر بیمار پرسی کے وقت مریض کے پاس تسلی اور حوصلہ دلانے والی باتیں کرنی چاہیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ دیکھیں انشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے نا، اگر بیمار ہے تو اس کے لیے فرشتے موجود ہیں، چونکہ اگر مرگل موت ہے، مریض مرنے والا ہے تو فرشتے تو نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے ویسے بھی ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے وہی دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتے چونکہ وہاں پر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ
اچھی بات کرے، اس کو حوصلہ دے، بھلی بات کرے، امید والی باتیں کرے تو انشاءاللہ، اور دعائیں دے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے آمین کہیں گے، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ بیماریاں اور تکلیفیں مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کرنے اور درجات بلند کرنے کا باعث بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ کو شدید بخار ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح خزاں رسیدہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا بخار ہے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو، اگر ہم آخری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ شدید بیمار ہوئے تھے اور آپ کو موت کی سختیوں سے گزرنا پڑا تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے تھے اور آپ کے درجات بلند ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے اوپر تکلیف بھی زیادہ تھی۔ لیکن کوئی عام مسلمان بھی بیمار ہوتا ہے تو بیماری انسان کو گناہوں کو مٹاتی ہے، اور بیماری سے انسان کے آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کے اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں بیمار ہو کے تکلیف برداشت کر لیتا ہے تو اس کو آخرت میں خیر اور بھلائی ملتی ہے، اس لیے بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے، بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ بڑے درجات دینا چاہتا ہے، بلند درجات دینا چاہتا ہے، مگر اس کے اعمال ابھی اس مقام پر کہ اس حد تک نہیں پہنچے ہوتے کہ وہ درجہ اس کو مل سکے، تو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر کوئی مصیبت ڈال کے تکلیف اذیت اس کے اوپر آتی ہے، جسمانی ذہنی اذیت یا کسی طرح کی بھی اذیت اس میں مبتلا ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے اس پر، اور آزمائشوں کا ہمیشہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر انسان آزمائش سے صبر کے ساتھ گزرتا ہے، اللہ کا صبر اور شکر کرتا رہتا ہے، اور کوئی غلط بات نہیں منہ سے نکالتا، شکایتوں کے انبار نہیں لگاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اس بیماری کا اجر و ثواب کے ذریعے اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ پھر بیماری کے دوران بیمار کے دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ بیمار کا فائدہ ہے کہ جب انسان بیماری کی حالت میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 آدمیوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، مظلوم کی دعا یہاں تک کہ بدلہ لے لے، یعنی مظلوم اگر بدلہ نہیں لے سکتا ظالم سے، یا پھر وہ معاف کر دیتا ہے جب تک، تو اس کا جو ظلم اس کے اوپر ہوا ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مظلوم کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ پھر حاجی کی دعا یہاں تک کہ گھر واپس لوٹے، جب انسان اچھی طرح سے حج کرتا ہے اچھی نیت سے اور پورا خیال رکھتا ہے کہ گناہوں سے بچے، اور جو بھی تکلیف حج کے دوران اسے پہنچتی ہے اس میں صبر کرتا ہے، تو پھر اس کو حج مبرور نصیب ہوتا ہے، اور اس میں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو پھر انسان جب تک گھر نہ آ جائے اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہے۔ مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے، مریض کی دعا جب تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے، بھائی کے لیے غائبانہ دعا، انسان اپنے بھائی کے لیے جب وہ موجود بھی نہیں ہے، اب اکیلے میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ان تمام دعاؤں میں سے جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے، اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ دوسری ایک حدیث میں والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے بھی قبول کی جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور ان کو ناراض نہ کرے۔ علاج کرانا سنت ہے، لیکن علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنا منع ہے۔
حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بعض بدوؤں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم علاج کروائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ کے بندو علاج کراؤ، اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کی شفا یا فرمایا دوا نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کی بھی تخلیق اللہ ہی ان کی طرف سے ہے، اور ہر بیماری کا علاج بھی اللہ نے بنایا ہے، سوائے ایک بیماری کے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وہ بڑھاپا ایک فطری چیز ہے، ہر انسان جس کو بچپن ملتا ہے، پھر جوانی ملتی ہے، اور پھر اس کو بڑھاپا ملتا ہے، تو بڑھاپے کے اپنی بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، انسان کا جسم کمزور ہو جانے کی وجہ سے، تو وہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، وہ بڑھاپے کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ سے ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگے جس میں انسان بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ویسے جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، بوڑھے انسان کو بھی اگر بیماری ایسی ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی علاج کرانا صحیح ہے، مگر بڑھاپا ایسا ہے کہ اگر انسان کی عمر بڑھی تو بڑھاپا آئے گا، اور بڑھاپے کے ساتھ اس کی کمزوری بھی آئے گی۔ بڑھاپے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے جتنا چونکہ بعض اوقات انسان جوانی میں اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ غنی سمجھ لیتا ہے اپنی قوت کے بلبوتے پر، تو بڑھاپے میں انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے اپنی کمزوری کا، اور وہ جھک جاتا ہے، تو یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی۔ پھر ابن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ احمد اور ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ دیکھیں، انسان کہے کہ مجھے اپنے علاج کے لیے کوئی کہے کسی حرام چیز سے تمہیں فائدہ ہو جائے گا، جیسے شراب پینے سے تمہیں جو تکلیف کی شدت کم ہو جائے گی، یا اس طرح سے، تو انسان ان حرام چیزوں سے بچے، کیونکہ دیکھیں جو بیماری ہے، اگر تکلیف انسان کے نصیب میں ہے تو وہ تو اسے برداشت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسان حرام چیزوں کا طریقہ استعمال کرے یا نہ کرے، بیماری تو جائے گی جب اللہ چاہے گا، لیکن انسان گنہگار بنے گا حرام چیزوں کے استعمال سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو دوا میں استعمال کرنے کا مسئلہ پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، یعنی کہ جب انسان اس مینڈک کو مارے گا اور پھر اس کی دوا بنائے گا، چونکہ مینڈک جو ہے وہ حلال چیزوں میں سے نہیں ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ پھر حضرت طارق بن سوید جعفی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال سے منع فرمایا ہے؟ اس کا بنانا ناپسند ہے۔ حضرت طارق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں دوا تیار کرنے میں شراب بناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے کرنے کا حکم فرمایا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھٹی میں سے ایک بھٹی ہے، اسے ٹھنڈے پانی سے ختم کرو۔ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں، آج بھی ہمیں سائنسی طور پر بھی بتایا جاتا ہے کہ جب بخار بہت زیادہ تیز ہو جائے تو انسان کو ٹھنڈے پانی میں انسان کو بیٹھنا چاہیے، ٹھنڈا پانی اس کے سر پہ ڈالنا چاہیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اتنے سو سالوں پہلے بتا دی یہ بات۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے مریضوں کے لیے حریرہ تجویز فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تلبینہ دل کے مریضوں کے لیے راحت بخش ہے اور غموں کو ہلکا کرتا ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، تلبینہ کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو تلبینہ کیسے بنتا ہے،
اور تلبینہ آٹے اور دودھ سے بنتا ہے جو حریرے کی طرح ہوتا ہے، کبھی اس میں شہد بھی ڈالتے ہیں، دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ تو اللہ عالم، یہ مجھے انفارمیشن اس کی ملی ہے تلبینہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درد شقیقہ، آدھے سر کا درد کا علاج پچھنے لگوانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں درد شقیقہ کی وجہ سے پچھنے لگوائے، حجامہ، ٹھیک ہے، حجامہ کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ یہاں بھی اویلیبل ہوتا ہے، اس سے جسم سے جو نقصان دہ خون ہوتا ہے وہ کھینچ کر نکالا جاتا ہے، تو اس سے سر کا درد جو ہے، آدھے سر کے درد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا۔ ویسے بھی ہم اس کے بہت سے اور بھی علاج اس سے کیے جا سکتے ہیں، جسم کے بہت سے مختلف حصوں کے درد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کمر میں سے جو خون ہوتا ہے کالا، اس کو نکالا جاتا ہے۔ اجوا کھجور میں بھی یہ بھی، اس میں بھی شفا ہے، میں تھوڑا سا مختصر کر رہی ہوں۔ کلونجی میں بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کا علاج کرنے کے لیے مہندی استعمال فرماتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں میں موچ کا علاج سینگی لگوانا ہے، جس کو سینگی لگوانا بھی یہ جو ہے حجامہ ہی ہے، جس سے جو ایک برا خون، نقصان دہ خون جیسے نکلتا ہے، جو جمع ہو جاتا ہے کہیں جسم میں، تو وہ اس کو نکالا جاتا ہے۔ پھر بینائی تیز کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ سرما استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کھمبی کو آنکھوں کے لیے شفا بخش دیا ہے، شہد میں بہت شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، زمزم کے پانی میں شفا ہے، سنا اور زیرہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، یہ حدیث سے ہے۔ لیکن بیماری دور کرنے کے لیے ہاتھ میں کڑا کوئی پہننا، چھلا پہننا، من کا یا دھاگا باندھنا، یہ ساری چیزیں منع ہے، ٹھیک ہے، یہ بدعت کے طریقے ہیں۔ جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا منع ہے، کسی کو اگر شک ہو جادو کیا گیا اس پر، تو وہ کسی اور کے پاس جا کر جادو کروا کے اپنا علاج نہیں تلاش کر سکتا۔ ہاں، البتہ شرکیہ کلمات سے پاک جو دم ہوتے ہیں وہ جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیات میں شفا کی باتیں ہیں، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے، جیسے سورہ فاتحہ سے انسان پڑھ کر دم کر سکتا ہے، تعوذ ہے ان کو پڑھنے سے انسان کو شفا، ان سے انسان کو دم کیا جا سکتا ہے، اور بہت سی دعائیں بھی ہیں۔ شرکیہ دم اور تعویذیں منع ہے، ٹھیک ہے۔ بیمار آدمی پر دایاں ہاتھ پھیر کر اللہ سے شفا کے لیے مندرجہ ذیل دعا مانگنی چاہیے، اور یہ کیا ہے؟ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کسی مریض کے پاس جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے یا کوئی مریض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، تو فرماتے، اے لوگوں کے رب، اس بیماری کو دور فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا صرف تیری طرف سے ہے، ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری باقی نہ رہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے بیسٹ چیز، ہمیں حدیث میں اور قرآن میں بہت سی ایسی دعائیں ہیں، ہمیں انہی کا سہارا لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات انسان کسی کے پاس لے جاتا ہے دم کروانے کے لیے، یہ تو اس طرح سے بہتر ہوتا ہے انسان خود پڑھے اور خود دم کرے، یا پھر اگر واقعی کچھ نہیں آتا اور کسی سے دم کرانا ہے، تو یہ میک شیور کرے کہ وہ انسان صرف قرآن و حدیث کے جو بھی دعائیں ہیں ان کے ذریعے دم کرے، اور جو طریقے ہیں وہی استعمال کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجنون والجذام والبرص ومن سیء الاسقام، تو یہ اس میں دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میں جنون، کوڑ، برس اور بری بیماریوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ بھی، اس دعا کو بھی یاد کر لینا چاہیے، یہ نسائی میں ہے۔ پھر جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے معوذات پڑھ کر دم کرنا چاہیے، یعنی جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی جو
صورتیں ان کو پڑھ کے دم کرتے رہنا چاہیے، اور دم کرتے وقت جسم پر ہاتھ پھیرنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے جب بیمار ہوئے تو معوذات پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرتے اور اپنا ہاتھ مبارک پر اپنے جسم پر پھیرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا، کسی جگہ درد ہو تو وہاں ہاتھ رکھ کر یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے۔ دع یدک علی الذی تعلم من جسدک وقل، یہ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ دعا یہ ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اور اس سے پہلے 3 بار بسم اللہ کہنا ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد میرے جسم میں درد رہتا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، جس جگہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ کہو اور 7 مرتبہ یہ دعا مانگو، میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں وہ جو مجھے لاحق ہے یا جس کے لاحق ہونے کا مجھے خدشہ ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کسی کی نظر لگ سکتی ہے، انسان کو بری نظر لگنا ثابت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی انسان صحیح جو اسلامک جو ہماری شریعت میں طریقے بتائے گئے ہیں انہی کو استعمال کرے انسان۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ مانگتے اور فرماتے، تم دونوں کا باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے، میں تم دونوں کے لیے ہر شیطان، تکلیف دہ جانور اور نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ تو یہ بخاری کی دعا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور یہ دعا انسان کو اپنے بچوں کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ہر شیطان اور تکلیف تکلیف دہ جانور سے اور بد نظر سے محفوظ رکھے۔ پھر بیماری میں دم دوا نہ کروانا، محض اللہ پر بھروسہ کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ مطلب انسان بیماری میں بیماری کا علاج تو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ بیماری وہ سے اللہ پر توکل کرتا ہے، مگر دیکھیں اللہ پر توکل کرنا تو بے شک ہم ہر حال میں کرتے ہیں، اللہ پر توکل، اللہ ہی کے توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی چاہے تو انسان کو شفا ملتی ہے، مگر انسان کو اپنی طرف سے احتیاط جو کرنی ہے، اپنی طرف سے جو بیماری کو نہ بڑھنے کے اسباب اختیار کرنے ہیں، یا انسان خود لاپرواہی کرتا رہے، نہ اپنا علاج کرے، نہ اپنی پرہیز کرے، نہ خیال رکھے، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے بس جو دم جو اس دنیا جو ہماری حدیث میں قرآن سے ثابت ہے، جو دعائیں ان سے دعا مانگتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 آدمی حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دم نہیں کرواتے، برا شگون نہیں لیتے، بلکہ ہر معاملے میں محض اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو انسان کو توکل اللہ پر توکل ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے، اور جب بعض اوقات انسان دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں منع کیا ہے، دوا علاج کا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری سے اتنا تنگ آتا ہے کہ بس کوئی چیز جیسے شرک یا دم بھی اگر کوئی اسے کہہ دے تو وہ بھی کروانے کو تیار ہوتا ہے، یا بدشگونی انسان چیزوں سے لیتا ہے، ان سے بچنا چاہیے اور اچھا دم کرتے رہنا چاہیے۔ توکل کا ہی مطلب نہیں ہے کہ انسان اچھی دعائیں شفا کی دعائیں نہ مانگے،
اور اپنی طرف سے جو احتیاط اسے ضروری ہے وہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی بیماری یا مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ یا بیمار آدمی کو دیکھ کر کہا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا ہے جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بہت سی دوسری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ کبھی اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس دعا کا جو عربی ترجمہ ہے یہ ہے، عربی میں جو ہے یہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصیبوا ذلک البلاء، رواہ ترمذی۔ دیکھیں جو بھی دعائیں ہیں نا اس کو بہتر ہوتا ہے کہ انسان عربی میں پڑھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ترجمے میں ہمیشہ وہ پورا مطلب نہیں آ سکتا جو عربی کے لفظوں میں ہوتا ہے، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو الفاظ بتائے گئے ہیں ہمیں انہی کے ساتھ دعا مانگنا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم صرف ترجمہ پڑھیں۔ ہاں ترجمہ ہم اپنی سمجھ کے لیے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعائیں عربی میں کر کے ساتھ میں پھر ترجمہ اردو میں پڑھ کے پھر ہم آمین کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی بتاؤ کہ ہمیں اس دعا میں ہم کیا کیا مانگ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال عربی جو الفاظ ہیں، جو حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ زندگی کے آخری لمحات میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے پہلے میں نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، یعنی آپ بہت کمزوری کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت کی ٹیک میرے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق سے ملا دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، عربی میں ہے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق۔ رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رفاقت کی، قربت، اللہ کی قربت کی دعا فرمائی۔ جب مرگل موت میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری آخری بیماری ہے اور اس کا اندازہ ہوتا ہے انسان کو۔ اچھا، اب موت اور موت کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنا چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتا۔ اسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں انسان کے دل میں خواہش ہوگی اگر کہ وہ میں اپنے اللہ سے ملوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ملاقات کرائے، تو یہ اللہ کا دیدار ہو مجھے نصیب، اللہ کی رضا نصیب ہو، تو انشاءاللہ یہ مومن کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے، بہترین خواہش ہے۔ مطلب اس میں اور موت کی دعا مانگنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے، مگر انسان جب بھی صحت مند بھی ہو تو اس سے یہ خوشی ہونی چاہیے کہ ایک دن مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اس ملاقات کا سوچ کر اسے خوشی ہونی چاہیے، اور اس ملاقات کی تیاری کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے برائیوں سے بچنا چاہیے۔ موت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کو آدمی ناپسند کرتا ہے، پہلی چیز موت، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے، دوسری چیز مال کی کمی ہے، حالانکہ مال کی کمی قیامت کے روز آسان حساب کا سبب بنے گی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ دیکھیں دنیا میں مال و دولت سے انسان کے لیے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مال ملے، اور موت سے انسان عام طور پر گھبراتا ہے، لیکن دیکھیں اگر ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو پھر موت جو ہے، موت ایک بری چیز نہیں ہے انسان کے لیے۔ بعض اوقات انسان کو اتنی لمبی عمر مل جاتی ہے کہ وہ ناکارہ ہوتا ہے، بالکل محتاج ہوتا ہے، لیکن اس کو موت نہیں آتی۔ تو موت جو ہے وہ انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے،
انسان لمبی عمر پا کر فتنوں میں پڑا ہوا ہو، تکلیف میں پڑا ہوا ہو، محتاجی کی زندگی گزار رہا ہو، اس سے بہتر ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھا رکھ کے مرتے وقت اسے اچھا رکھے، اور پھر وہ اپنی موت اس کو جب ملے تو مومن خوش ہو موت کے وقت کہ مجھے میرے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اچھا، موت کی آرزو کرنا ناجائز ہے، ہاں البتہ انسان موت کی آرزو نہ کرے۔ سخت بیمار ہے انسان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر گنہگار ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں یہ دنیا میں انسان کی جتنی بھی مہلت ملی ہوئی ہے نا، زندگی کی مہلت، اس کے لیے غنیمت ہے، اس کے لیے ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ تو انسان موت مانگے نا اللہ سے، اور موت کی خواہش نہ کرے۔ ہاں بعض اوقات انسان سخت بیمار ہوتا ہے، بہت آزمائشوں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایسا دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ میری موت میرے لیے راحت کا ذریعہ ہوگی، لیکن انسان ایسے میں بھی موت نہ مانگے، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگتا رہے، بیمار ہے تو شفا مانگتا رہے اور صبر کرے، اور گناہوں سے مغفرت مانگتا رہے، اور جو بھی وقت اسے زندگی کا ملا ہے وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ آخرت کی کمائی اور نیکیاں کر کے آخرت کی کمائی کر لے۔ شدید تکلیف میں موت کی آرزو کرنے کا طریقہ، اور موت انسان جب مانگتا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو، اللہ کی رحمت پر وہ سے بھروسہ اٹھ گیا ہے، وہ مایوس ہو چکا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو کبھی بھی اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے، کیونکہ یہ کفر ہے۔ انسان ہمیشہ اللہ پر اچھی امید رکھے اللہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر اس کے بغیر چارہ نظر نہ آئے تو یوں کہنا چاہیے یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے، اور مجھے اس وقت وفات دے جب وفات میں میرے لیے بھلائی ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور چونکہ دعا ہے تو ہم عربی میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انسان کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، یا اللہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے، اور مجھے اس وقت وفات دے جب میرے وفات میں میرے لیے بھلائی ہے۔ تو اس سے دعا میں ہم اصل میں اللہ سے خیر مانگ رہے ہوتے ہیں، چاہے ہماری اس وقت موت کا وقت ہے یا ابھی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے ہم اللہ سے بھلائی مانگ رہے ہیں۔ شہادت کی موت کے لیے آرزو اور دعا کرنا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو انسان کو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو، اور انسان اس کے لیے دعا بھی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا فرماتے تھے یا اللہ مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یعنی دو چیزیں مانگ رہے تھے، ایک تو کہ مدینہ ہی میں میری موت آئے، اور دوسرا ہے کہ موت میری شہادت پر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا ایک مشرک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اس وقت اپنا زخم لگایا نیزے سے، جب دعا میں امامت کرا رہے تھے نماز میں، اور ان کو سخت زخمی کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موت جو ہے وہ اسی زخم سے ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک بے گناہ انسان کو کوئی مار دیتا ہے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ کوئی بے گناہ مسلمان کو کوئی مارتا ہے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ میں ہی تھے آپ حضرت عمر، تو آپ کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، انہیں وہی موت دی جو وہ مانگتے تھے۔ موت کی تکلیف ناقابل بیان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔
فوت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں موت کی تکلیف کم ہونے کا تصور تک نہیں کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے سب سے محبوب بندے تھے، اور اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے لیے زندگی بھر انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی۔ تو اب جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف اتنی زیادہ محسوس ہوئی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ موت میں تکلیف ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیتا موت کی تکلیف سے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، کسی کو بہت ہی تکلیف دہ موت مرتے دیکھے تو کبھی برا گمان نہ کرے کہ یہ گنہگار بندہ ہوگا، اسی لیے وہ اتنی بری موت، اس کو اتنی تکلیف دہ موت اسے نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے، کیونکہ موت کی تکلیف برحق ہے، اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جتنی تکلیف سے وہ گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں سے اسے پاک بھی کر دیتا ہے۔ پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اسے ترمذی اور نسائی نے بیان کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جس انسان کو موت کا خیال رہے گا کہ مجھے مرنا ہے، تو اسے یہ بھی خیال ہوگا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، تو وہ اپنے معاملات پر نظر رکھے گا اور وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے گا۔ اس لیے انسان کو موت کو یاد کرنا چاہیے، اور اس سے انسان کو جو دنیا میں اس کی دنیا کی خواہشات میں اس کا دل جو پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بیماری بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے، اگر بعض اوقات ہم کسی کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ دیندار نہ رہا ہو اور وہ ہچکچائے، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے پاس آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے اگر، اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اور ویسے بھی دیکھیں، نیک بندہ بھی بعض اوقات چونکہ درد میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، موت کے وقت کسی کی کیا حالت ہوتی ہے، تو اسے یاد دلا دینا، لا الہ الا اللہ پڑھا دینا، یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اجر و ثواب کی بات ہے، اس بندے کے لیے بھی بہت ہی خیر ہے اس میں۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش کی توقع غالب رکھنی چاہیے۔ انسان بیمار ہے، اسے پتہ ہے اب میں مر جاؤں گا، تو اس کی ذہنی حالت کیا ہونی چاہیے، اسے اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مرتے وقت انسان کو اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حسن ظن کا کیا مطلب ہے یہاں پر، کہ دیکھیں مرتے وقت انسان کو اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے کہ وہ مجھے بخش دے گا اور مجھے جنت نصیب ہوگی، اور ساتھ ساتھ اسے خوف ہونا چاہیے کہ میرے پاس اب بھی کچھ لمحات ہے اگر، تو میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا رہوں۔ شاید میرے کچھ گناہ ایسے بھی ہوں گے جن کی میں نے معافی نہیں مانگی ہوگی ابھی، یا پھر مجھے یاد بھی نہیں رہا ہوگا، وہ گناہ کر کے میں بھول بھی گیا ہوگا، تو انسان استغفار کرتا رہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور اللہ سے اس نے ظن رکھے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریب المرگ نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر جب کسی کے دل میں خوف اور امید جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حسب امید فضل فرماتا ہے اور حسب خوف محفوظ اور معمون کرتا ہے۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کا خوف انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ اب عاجز ہو اور اس کے دل میں خوف ہو کہ کہیں میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہ کیا ہو،
تو یہ اس کے لیے معافی کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا ہے انسان کہ مجھے اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا۔ بعض لوگ دیکھیں بہت زیادہ گناہوں میں زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کو مرتے وقت یہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ اب میں اپنے اللہ سے کیسے معافی مانگوں۔ یہ بہت ہی غلط رویہ ہے۔ انسان جو بھی لمحہ مجھ سے میسر ہے، جو موقع ہے، اور اس کو کوئی یاد دلائے کہ معافی مانگ لو اللہ سے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، تو انسان کو کر لینی چاہیے۔ اور ہمیں اپنے پیاروں کو نصیحت بھی کرنی چاہیے کہ استغفار سے فائدہ ہے، استغفار کرتے رہیں آپ انشاءاللہ، تو یہ اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مرتے وقت کلمہ پڑھنا باعث نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کلمہ کے ساتھ رخصت فرماتا ہے دنیا سے، تو یہ اس کے لیے نجات کا سبب ہے۔ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک اچھی نشانی ہے کہ اگر ہمارے مرنے والے ہمارے پیاروں کے جب روح نکلتی ہے اس وقت ان کے پیشانی پہ پسینہ ہے، تو یہ اچھی نشانی ہے۔ پھر جمعے کی رات یا جمعے کے دن کی موت فتنہ قبر سے نجات کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا۔ یہ احمد اور ترمذی کی روایت ہے۔ اور مگر فوت شدہ آدمی کا اللہ کی توحید پر یقین رکھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ناشکرا نافرمان انسان ہو تو وہ اس کے پیشانی پر پسینہ ہمیں نظر بھی آئے تو وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن انسان اگر اچھا انسان ہے، اس نے کوشش کی ہے اپنی زندگی میں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو پھر اس کے لیے جمعے کے دن فوت ہونا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ وہ قبر کا فتنہ کیا ہے، جو ہمیں منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، تو وہ اس کا جواب اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ مسلمان ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والا ہوگا، شریعت کے پر چلنے والا ہو، تو وہ جمعے کے دن مرنا اس کے لیے ایک اچھی نشانی ہے۔ پھر شہادت کی موت قرض کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی انسان پر قرض ہے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس کی موت آنے سے پہلے وہ اپنے قرض کو ادا کر دے، اور اگر قرض ادا کرنے کا موقع نہ ملا اور وہ مر جائے تو اس کے ورثاء کو اس کے قرض کے لیے معاملہ کرنا چاہیے، یا تو اس کو قرض ادا کرنا چاہیے، نہیں قرض ادا کر سکتا تو جس کا مقروض ہے اس سے کسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے قرض کو معاف کر دے۔ اچانک موت مومن کے لیے رحمت اور غیر مومن کے لیے عذاب ہے۔ حضرت عبید اللہ بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت غضب الہی کی پکڑ ہے۔ اسے ابو داؤد نے اور بہقی نے شعب الایمان سے روایت کیا ہے، اور زین نے اپنی کتاب میں یہ اضافہ کیا ہے کہ موت کا اچانک آنا کافر کے لیے غضب الہی کی پکڑ ہے اور مومن کے لیے باعث رحمت ہے۔ یعنی ایک مومن بھی اچانک مر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کی اچانک موت اس کے لیے عذاب ہی ہوتا ہے، عذاب الہی ہوتا ہے۔ بری موت سے پناہ مانگنا مسنون ہے۔ حضرت ابو اللیثر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ بڑھاپے کی عمر میں مرنے
اور بلندی سے گر کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بڑھاپے سے مطلب وہ ارذل العمر، جب انسان بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ پھر کسی چیز کو اپنے اوپر گرنے سے واقع ہونے والی موت اور غم سے آنے والی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نیز آگ میں جل کر مرنے اور پانی میں ڈوب کر مرنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نیز مرتے وقت شیطان کے کسی بھی حملے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری راہ میں جہاد کرتے وقت پشت دے کر مرنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے انسان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تو یہ اچھی، یہ مومن کے لیے اجازت نہیں ہے اس کے لیے۔ زہریلے جانور کے کاٹنے سے آنے سے موت، زہریلے جانور کے کاٹنے سے آنے والی موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیے اچھی موت میں یہ کہ انسان کو اتنا وقت مل جاتا ہے، وہ وصیت کر سکتا ہے، کوئی ضروری وصیت باقی ہے، یا اپنے گناہ کے لیے استغفار کر سکتا ہے، یا کلمہ پڑھ سکتا ہے۔ ناگہانی موت میں انسان ان چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، اس لیے اچھی موت کی دعا مانگنی چاہیے انسان کو۔ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی، ہلاک کیا، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح پہاڑ سے گراتا رہے گا۔ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی یہی حالت رہے گی۔ جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا، خودکشی کی، جہنم میں وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے کھاتا رہے گا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا، خودکشی کی، وہی ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیونکہ خودکشی کرنا اللہ کی رحمت سے محروم یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ہے، اور یہ ہمیں جائز نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ کسی شخص کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو تو وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہے تو اسے لکھے بغیر 2 راتیں بھی نہیں گزارنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس میں دیکھیے چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کوئی وصیت کرنی ضروری ہے، یا کوئی کسی غریب کے حق میں آپ کو وصیت کرنی ہے اپنے ورثاء سے کہ ان کا خیال رکھے پیچھے سے، یا کوئی بھی ایسی بات ہے جو ایسی نیکی ہے جو آپ کرتے رہیں، وہ اپنے ورثاء کو آپ وصیت میں کہہ سکتے ہیں۔ یا پھر اپنے مال کا ایک حصہ جو کہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو، اس کی وصیت کی جا سکتی ہے، جس سے آپ جو بھی خیر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اس مال سے تو آپ کر سکتے ہیں، مگر میکسیمم 1/3 آپ کی جتنا بھی مال ہے اس کا 1/3 ہے۔ آپ کی جو قرضہ ادا ہو جانے کے بعد اور انسان کے اپنے کفن دفن کا معاملہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان اس اپنے پورے مال سے میکسیمم 1/3 حصہ کی وصیت کر سکتا ہے، اور اس سے کم بھی کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اور اپنے وارثوں کے لیے نہیں کر سکتا کہ میرے فلاں وارث کو یہ دینا ہے، کیونکہ وارثوں کا حصہ اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن کسی اور غریب کے لیے یا کسی اور ایسی حالات ہیں اس لحاظ سے اسے وصیت کر لینی چاہیے۔ موت کے وقت آدمی کو اپنے سارے مال کے 1/3 سے زیادہ صدقہ کرنے کی وصیت نہیں کرنی چاہیے، چاہے اللہ کے نام پر بھی دینا ہے تو 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر مرنے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، اگر آنکھیں کھلی ہے تو اس کو کھلا نہ رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ اور جب میت پڑی ہوئی ہے جہاں پر، وہاں پر اچھی باتیں کرنی چاہیے، جو مرنے والا ہے اس کے بارے میں اچھی باتیں، اور ان کے گھر والوں کے لیے اچھی دعا اور خیر کی باتیں کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان کے لیے، گھر والوں کے لیے اچھی دعائیں کرتی رہنی چاہیے، تاکہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اس سے ہمارے لیے فرشتوں کی دعائیں چونکہ قبول ہوتی ہے تو یہ وقت اچھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات نہ کہے جس سے میت کی کوئی برائی واضح ہوتی ہو، کیونکہ اب وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ مرنے والے کے بارے میں ہمیں اچھی باتیں کرنے کو کہا گیا ہے، اور اچھی باتیں نہیں ہیں تو خاموش رہنا چاہیے۔
کیونکہ اب اس کا انجام، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اور ویسے بھی وہاں پر فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، تو انسان کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اللہ اس مسلمان کے لیے پہلے سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یا اللہ، مجھے میری مصیبت کے عوض بہتر اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس کے پہنچنے والی مصیبت کا اجر عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے اچھا نعم البدل بھی نوازتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دعا عربی میں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف فی خیرا منہا الا اجرہ اللہ۔ یہ دعا اتنی ہے، اللہم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف فی خیرا منہا۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو، ہم سب اللہ کے لیے اور ہم سب اسی کی طرف ہم کو پلٹنا ہے۔ یا اللہ، مجھے میری مصیبت کے عوض بہتر اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ مسئلہ نمبر 65، میت کو چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو انہیں ایک یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر میت کے ورثاء کو میت کا قرض فوراً ادا کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس وقت تک جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ دیکھیں، ہم اپنے مرنے والوں کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کے لیے جنت ہو اور ہم جنت میں انشاءاللہ ایک دن ملے اپنے جو پیارے ہمارے چلے گئے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر میت کے مال چھوڑ کر گیا ہے تو پہلے اس کا قرضہ ادا کر دینا چاہیے اس مال میں سے۔ اگر اس نے اتنا نہیں چھوڑا تو پھر ورثاء مل کر کچھ نہ کچھ کر کے ان کے قرض کو ادا یا تو کر دے، اور نہیں کر سکتے تو جس سے قرضہ لیا ہے اس کو منانے کی کوشش کرے اور قرضے کو معاف کروانے یا کم کروانے کی کوشش کرے، اور کسی نہ کسی طرح اس قرض سے اس مرنے والے کو ان کے اس بوجھ سے اسے ہٹا دے، اس بوجھ کو اس مرنے والے پر سے ہٹا دے۔ میت کی خبر بھجوانا مسنون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر اسی روز لوگوں کو بھجوائی جس روز وہ فوت ہوا۔ پھر لوگوں کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے اور نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی جس میں 4 تکبیریں کہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے لیکن اس کی برائیوں کا ذکر کرنا منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے فوت شدگان کا ذکر بھلائی کے سوا نہ کرو، یعنی اگر اس کی کوئی برائی ہے تو پھر چپ رہو، اس کو کچھ برائی نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس کا بدلہ پا چکے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حالت غم میں میت پر رونا، چیخنا، چلانا یا ماتم کرنا منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹا، اپنا دامن پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی جاہلیت کے باتوں سے مطلب یہ کہ کیوں میرے ساتھ اللہ نے یہ کیا، کیوں اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کبھی منفی بات نہ کریں، اللہ ہی کے فیصلے صحیح اور حکمت والے ہیں، تو صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جس گھر میں ماتم اور نوحہ کرنے کی رسم ہو، اس گھر میں مرنے والا اگر اپنے مرنے سے پہلے نوحہ کرنے سے منع نہ کرے تو مرنے کے بعد نوحہ کرنے والوں کا عذاب میت کو ہوگا۔
یعنی میت جو مرنے والا مرنے سے پہلے جب بیمار ہے اس کو پتہ ہے کہ میں شاید اب میری موت کا وقت ہے، تو اس بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سمجھا کے نصیحت کر کے جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بہت زور زور سے چلانا رونا اور اللہ سے شکایتیں کرنا یہ نوحہ ہے، انسان اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ رونا تو خیر آنکھوں میں آنسو آنا تو ایک فطری چیز ہے غم سے، لیکن اس طرح انسان کوئی منفی بات نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو، ورنہ میت کو بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اگر میت مرنے والے کے اپنے خیالات بھی ایسے ہی تھے کہ وہ ان چیزوں کو پسند کرتا تھا تو پھر اس پر بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ اگر مرنے والا نوحہ اور ماتم کرنے کی وصیت کرے اور پسماندگان باز نہ آئیں تب نوحہ کا عذاب میت کو نہیں ہوگا، لیکن میت مرنے والے نے خاص طور سے وصیت کی ہو کہ میرے مرنے پر اس طرح سے کوئی نوحہ نہ کرے اور کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے اللہ ناراض ہو، تو پھر میت پر پھر عذاب نہیں ہوگا، پھر ان کا عمل ہے، گھر والوں کا عمل ہے، ان کا اس معاملہ ہے اللہ سے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس میت پر نوحہ کیا جائے اس نوحہ کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ رونے سے مطلب یہاں پر وہی نوحہ ہے کہ انسان بہت زیادہ آپے سے باہر ہو جائے، انسان ایسی باتیں کرے جو اللہ سے شکایت والی باتیں کرے اور اس طرح کی باتیں کرے جو کہ ہمیں منع کیا ہے، بہت زیادہ چیخنا چلانا کپڑے پھاڑنا، یہ سب چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے مرنے والے جو پیارے جن کے لیے ہم دکھ منا رہے ہیں ان کو عذاب نہ ہو جائے۔ پھر موت پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے۔ قابل ثواب صبر وہی ہے جو صدمہ کے فوراً بعد کیا جائے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کے فوراً بعد ثواب کی نیت سے صبر کیا تو میں تیری جزا کے لیے جنت پسند کروں گا۔ تو صدمے کے فوراً بعد صبر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جب فوری جو انسان کو اب کچھ ایسا ہوا، موت اپنا بہت پیارا چلا گیا، تو یہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کو تھامے اللہ سے دعا مانگے، صبر اگر نہیں آ رہا اللہ سے دعا مانگے، بہت زیادہ خاموش رہے، مگر ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اس صبر پر اسے انشاءاللہ جنت ملے گی۔ میت کو بوسہ دینا جائز ہے۔ میت پر خاموشی سے آنسو بہانا یا رونا جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین کے وقت موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے قبر میں بیٹھے ہوئے سے کیا مطلب ہے کہ مردے کو جب قبر میں ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے ایک آدمی اترتا ہے قبر میں اور پھر وہ مردے کو سونپا جاتا ہے اور وہ اس کو آرام سے قبر میں سلاتا ہے۔ تو یہ طریقہ تھا قبر کو میں ڈالنے کا، تو اور اس کے لیے جو باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں عورت کے لیے۔ مرد کے لیے کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے، عورت کے لیے اگر اپنے قریبی ہوں شوہر باپ بھائی وغیرہ ہوں تو یہ بہتر ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنے حجرے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے رونے کی آوازیں میں الگ الگ پہچان رہی تھی، گویا کہ
حضرت سعد بن معاذ کے مرنے پر انہیں صدمہ ہوا اور وہ روئے تھے. تو رونا مرنے پر، کسی کے مرنے پر رونا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مگر ظاہر ہے اب چیخنا چلانا، اس طرح سے رونا پھر شکایتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو مرنے کے بعد بوسہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میت پر رو رہے تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ رہی تھیں. تو گویا آنسو بہنا خاموشی سے یا رونے میں ہلکی اگر آواز ہے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صبر کرنا جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور جنت میں گھر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وعظ کرنے کا ایک دن مقرر فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائے وہ صبر کرے تو وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہوں گے. ایک عورت نے پوچھا جس کے 2 بچے فوت ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بچے بھی جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہوں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میرے بندے کے لیے کیا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. اسے احمد اور ترمذی نے بیان کیا ہے. دیکھیں ان 2 حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پچھلی حدیث میں بتایا کہ 2 بچے جس کے فوت ہو گئے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور یہاں پر ایک بچے کی موت پر بھی اللہ تعالیٰ اگر اس بندے نے صبر کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کوئی ایسی نازیبا بات نہیں کی اللہ کے بارے میں یا کوئی شکایت اللہ کے بارے میں نہیں کی اور بہت زیادہ واویلا نہیں کیا تو وہ اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا جس کا نام بیت الحمد ہے. اللہ ایمان کے فوت ہونے والے نابالغ بچے جنت میں جاتے ہیں. اہل ایمان کے فوت ہونے والے نابالغ بچے جنت میں جاتے ہیں. حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم رضی اللہ عنہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کو جنت میں دودھ پلانے والی آنا موجود ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کہ جو بچے ابھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے، بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے اور وہ مومنوں کے بچے ہیں تو وہ جنت میں جاتے ہیں. اچھا، پھر مشرکین کے فوت ہونے والے نابالغ بچوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے نابالغ بچوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے اعمال سے بہتر واقف ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. گویا مسلمانوں کے بچوں کے لیے تو واضح بات ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اگر وہ نابالغ بچے ہیں. تو نابالغ بلوغت سے پہلے کے بچوں کا چونکہ حساب کتاب نہیں ہے، وہ اس کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے تو اس لیے وہ جنت میں جائیں گے. اب جو کافر کے گھر میں، مشرکین کے گھر میں پیدا ہوئے بچے تو وہ چونکہ ان کے ماں باپ ان کو کفر کی تعلیم تو دیتے ہیں، لیکن واللہ عالم ہمیں اس کے بارے میں کوئی صاف واضح بات نہیں بتائی گئی کہ ان کا کیا معاملہ ہوگا. موت کے بعد مومن میاں بیوی کا باہمی تعلق قائم رہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لائے اور کہا یہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. دیکھیے بعض لوگ ظلم کرتے ہیں، شوہر مر گیا تو بیوی کو شوہر کی شکل بھی نہیں دیکھنے دیتے،
یا بیوی مر گئی تو شوہر کو نہیں دیکھنے دیتے کہ اب یہ محرم ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں تک کہ قبر میں بھی اگر مرد ڈالتا ہے نا اپنی بیوی کو، تو قبر میں پہلے اتر کر وہ اگر بیوی کو لے کے قبر میں ڈالتا ہے تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو نامحرم نہیں ہو جاتے مرنے کے بعد شوہر اور بیوی، مالک وہ امور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب ان باتوں کو ہم نے غور سے سننا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی بدعات ہے جو مرنے کے بارے میں، میت کے بارے میں، یا مرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، ان سب باتوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ تو دیکھیں، مرنے والے کے سر کے قریب قرآن مجید رکھنا، ٹھیک ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مرنے والے کا منہ قبلہ کی طرف کرنا، یہ بھی نہیں ہے۔ مرنے والے کے ناخن یا زیر ناف بال صاف کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جمعے کے روز مرنے والے کو 1 یا 2 گھڑی کے بعد کبھی عذاب نہیں ہوگا، یہ جو بھی ساری باتیں بتا رہی ہوں، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اور ہم پر جائز ہے کہ ہم وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہو چکے ہیں۔ مرنے والے کی چارپائی کے گرد بیٹھ کر ذکر کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مرنے والے پر صرف فاتحہ پڑھنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مرنے والے پر نعت خوانی کرنا اور اس کے اجرت وصول کرنا۔ راہداری، میت اٹھانے سے قبل غلہ کے ساتھ رکھنا اور تدفین کے بعد غربا میں تقسیم کرنا، یعنی غلہ گھر سے لے کر میت کے ساتھ جانا اور اس غلے کو پھر تقسیم کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مرنے والے کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، ہیلا، میت اٹھاتے وقت میت پر قرآن مجید رکھنا اور رکھنے سے قبل اس کے برابر غلہ یا پیسے مولوی صاحب کو دینے کی رسم ادا کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو صحیح سنت سے ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ سبق اور یہ جو باتیں ہم نے سیکھی وہ سمجھنا، ان کو ان پر عمل کرنا آسان کرے، آمین۔